جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ ایک بڑا اجتماع ہے، ہم نماز جمعہ نماز عیدین کے بڑے اجتماع کر سکتے ہیں، لیکن حج کے موقع پر جو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے مفتی ابو محمد صاحب، وہ ہے اتحاد بین المسلمین کی وہ ایک جھلک جس میں لوگوں کا رنگ الگ ہے، زبان الگ ہے، نسل الگ ہے، خطے الگ ہیں، لیکن ایک صدا ہے زبان پر کہ لبیک اللہم لبیک۔ یہ ایک چیز ہے جو تمام عالم اسلام کو میدان عرفات میں اور اس کے بعد ہمیں خانہ کعبہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، مینا اور مزدلفہ کے اندر وہ ایک نظر آ رہی ہے۔ تمام دنیا سے آنے والے لوگ ایک ہی خطبہ سن رہے ہیں، ایک ہی جگہ پر سجدہ ریز ہیں، تو یہ ایک خوبصورت ایک منظر ہے اتحاد بین المسلمین کا۔ تو مفتی صاحب اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو یہ تو حج کے ہر آنے والے سال میں ایک تو مسلمانوں کی ہم تعداد پوری دنیا میں الحمدللہ بہت بڑھ رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اس پہ ہم نے ایک پورا پروگرام کیا تھا جس میں علامہ امین شہیدی صاحب تھے، تو وجوہات بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، لیکن یہ جو ایک خوبصورت منظر ہے اتحاد بین المسلمین کا، میں یہ چاہوں گا کہ اس پر ضرور آپ روشنی ڈالیں، کیونکہ آپ خود یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں، وہاں وہ منظر دیکھ چکے ہیں مفتی ابو محمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی مدثر بھائی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ وہاں جا کر امت واحدہ کی جو سب سے خوبصورت مثال ہے، اس کے علاوہ اس کی خوبصورت ایگزامپل اور کائنات میں ملتی کوئی نہیں، کہ ہر رنگ کا، ہر نسل کا، کالا، گورا، سفید، چھوٹے قد کا، بڑے قد کا، ہر مسلمان وہاں جمع ہوتا ہے اور اس کی ایک ہی آواز ہوتی ہے۔ اور وہاں پر تربیت کیا کی گئی ہے؟ تربیت یہ کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو خطبہ دیا تھا، وہ اس اتحاد کو قائم دائم رکھنے کے لیے، اتحاد کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، اتحاد بین المسلمین کو مزید پاورفل بنانے کے لیے کیا فرمایا تھا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا، یہ جملہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اور دوبارہ جو جملہ فرمایا وہ اس سے بھی اگلا ہے، جو خطبہ حجت الوداع کے اندر آج بھی موجود ہے۔ فرمایا من سلم الناس من لسانہ و یدہ، فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ یہی وجہ ہے فقہاء اکرام نے لکھا کہ حج مشقت کا نام ہے۔ وہاں آپ جاتے ہیں، آپ نے عرفات میں جانا ہوتا ہے، سینکڑوں لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کی ٹرالی آپ سے ٹکرا جاتی ہے، کسی کا بیگ آپ سے ٹکرا جاتا ہے، کہیں ایئرپورٹ پر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو آپ نے کسی تکلیف پر کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، فرمایا جو بندہ حج کے موقع پر وہاں سے بغیر کسی گلے شکوے کے اللہ کی رضا پر راضی، ساری مشقتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کر کے، کسی مسلمان کی طرف سے ٹھوکر ملی، سامان گم ہو گیا، کسی نے کوئی تکلیف دے دی، فرمایا ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے جب یہ گھر واپس آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ اس کا بدلہ تمہیں کیا ملے گا؟ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کی طرف سے وہاں ملنے والی جو غیر دانستہ طور پر تمہیں تکلیفیں دی گئیں، ان کو برداشت کر کے حج ادا کر کے جب اخلاص کے لیے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج ادا کر کے تم واپس لوٹتے ہو تو سوائے جنت کے اس کا اور کوئی بدلہ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ حج کے موقع پر اگر ہم وہاں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں تو ہم اپنے علاقے میں کیوں نہیں کرتے؟ پتہ یہ چلا کہ جو حکم خانہ کعبہ میں ہے وہ اپنے علاقے کی مسجد میں بھی ہے، جو حکم خانہ کعبہ میں ہے وہ اپنے گاؤں میں بھی ہے، جو حکم وہاں پر بیت اللہ میں ہے، مسجد نبوی میں ہے، وہ حکم یہاں پر بھی ہے۔ ہمیں وہاں لے جا کر اتنے دور سے دو چادروں کے اندر لپیٹ کر کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی طواف کرتے ہوئے، کبھی شیطان کو کنکریاں مار کر یہ پہچان کرتے ہوئے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا اصل دشمن مسلمان نہیں، یہ شیطان ہے، تمہارا اصل دشمن جو ہے وہ ابلیس ہے، لہٰذا تمہیں مسلمانوں کی محبت پیدا کرنی ہے۔ اور یہ دو چادروں کے اندر لپیٹ کر بتایا گیا کہ تمہاری اصل حقیقت یہی ہے، تم نے انہی دو چادروں کے اندر دنیا سے چلے جانا ہے، لہٰذا وہاں جا کر عاجزی سکھائی گئی ہے، مسلمانوں کو ایکسیپٹ کرنا سکھایا گیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا سکھایا گیا ہے، مسلمان کو برداشت کرنا سکھایا گیا ہے، اور مسلمان کو وہاں یہ سکھایا گیا ہے کہ تمہیں اتحاد آپس میں کیسے پیدا کرنا ہے۔ جس طرح یہاں ایک صف کے اندر تم سارے
سارے لوگ کھڑے ہو، تمہیں اپنے علاقے میں بھی جا کر یہی اتحاد، یہی محبت، یہی اقربا پروری کی تمہیں یہ مثال قائم کرنی ہے۔ تو ہر سال یہاں بلا کر یہ ایک درس دیا جاتا ہے کہ جس طرح یہاں جمع ہو وہاں بھی جمع ہونا ہے، جس طرح یہاں اکٹھے ہو وہاں بھی اکٹھے ہونا ہے۔ اتحاد بین المسلمین کی اس سے بہتر مثال کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتی، جو خانہ کعبہ کے اندر اور یوم العرفہ جو آج عرفات کے میدان میں ہے، وہاں لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ نفسا نفسی ہے۔ آج ہر بندہ صرف اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہاں آ کر مقام پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس موقع پر علامہ اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، جب تم حج سے واپس چلے جاؤ تو یہ تصویر اپنے ذہن میں رکھو کہ تم اندھے ہو۔ پوچھا گیا کس چیز سے اندھے ہیں؟ فرمایا دوسروں کے عیب دیکھنے سے تم اندھے ہو۔ فرمایا تم گونگے ہو جاؤ۔ فرمایا کس چیز سے گونگے ہو جائیں؟ گونگے بہرے ہو جاؤ۔ فرمایا اس چیز سے کہ تم دوسرے کی برائی بیان کرو گے۔ آج ہمارے ہاں معاشرہ یہی ہو چکا ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ مفتی ہے اور وہ اپنی مہر جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھتا ہے، وہ اپنے علاوہ جو ہے وہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، کبھی کسی پہ تنقید، کبھی کسی پہ تنقید۔ تو گوش و گزار یہ ہے کہ حج کی جو اصل روح ہے، حج کا جو اصل فلسفہ ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ جو حاجی ہوتے ہیں، یہ عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان کا اتنا مقدس مقام ہوتا ہے جب یہ اس روح کے مطابق، اس فلسفے کے مطابق حج کرتے ہیں۔ فرمایا یہ میرے مہمان ہیں۔ فرمایا یہ ہاتھ اٹھاتے بعد میں ہیں، ان کی مغفرت پہلے ہو جاتی ہے، یہ مانگتے بعد میں ہیں، قبولیت ان کی پہلے ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا ایک حدیث میں فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، تم پے در پہ حج اور عمرہ کرنے کی کوشش اکثر کیا کرو، کیونکہ جو بندہ پے در پہ حج اور کوشش مفتی ابو کرتا ہے، محمد صاحب جو آپ گفتگو کر رہے ہیں، بڑا خوبصورت یہی جو ایک میسج ہے اور یہی ایک لیسن ہے حج کے حوالے سے۔ اور وہ کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ وہ ایک کیفیت ہمیں میدان عرفات کے اندر اور حج کے مناسک کے اندر نظر آتی ہے۔